الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آج کا پہلا سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کا تسلیم کرنا اور بدن سے اس پر عمل کرنا۔ یہ تو سادہ الفاظ میں نے کہا ہے، لیکن اگر آپ زیادہ علم رکھنے والے ہیں تو آپ کو اتنا علم ہوا ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور الحیاء من الایمان، کہ حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ یہ شاید مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن سادہ الفاظ میں ایمان یہ ہے کہ زبان سے کسی بات کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور بدن سے کسی پر عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان بالغیب، ایمان بالغیب سے مراد کے بغیر دیکھے کسی چیز پر ایمان لے کے آنا، یہ ایمان بالغیب میں آتا ہے، جیسے امان مفصل اور امان مجمل۔ امان مفصل، امان تو باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ۔ امان مجمل، امان تو باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ان دونوں میں کہ غیب پر ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لائے امان مفصل کے ایمان لے کے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یہ ایمان یعنی کہ غیب پر ایمان لے کے آنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ سوال نمبر 2، توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا، الگ جاننا، اور توحید باری تعالیٰ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، کہ اس کی ذات، صفات اور اسماء صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ توحید باری تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے یہ تو یکتا ماننا اور جاننا۔ اس کی مثال آپ کو ملے گی سورۃ الاخلاص میں، کہ وہ بیسیکلی میں تو اسے سورہ توحید کہتا ہوں کہ اس میں مکمل طور پر توحید کا ہی ذکر ہوا ہے، کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے محبوب کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے، ازل سے ہی ایک ہے وہ، اور اب تک ہی ایک ہے، اور اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اور سوال نمبر 3، کہ توحید کی اقسام کتنی ہیں؟ توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید الوحیت، توحید الربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید الوحیت، توحید الوحیت کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ وہ ملائکہ ہوں یا کوئی رسول ہو یا کوئی اور، کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں۔ توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد ہمیں موت دے گا، وہی ہے جو زمین سے کھیتی اگاتا ہے، وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہی ہے جو ہمیں اولاد دیتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اکیلے خود ہی یہ سب کرتا ہے، وہ کن فیکون، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے توحید الربوبیت، کہ وہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بارش برساتا ہے، اور وہ خود یہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا شریک نہیں یہ کرنے میں۔ اور توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے جانا جائے، اور اس کے اچھے ناموں سے اسے یاد کیا جائے، اور اس میں اس کے اچھے ناموں میں اسماء حسنہ میں کسی کو بھی شامل نہ کیا جائے، وہ صرف اس کے لیے مخصوص کیے جائیں، اور ان میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات، یہ تھی توحید کی 3 اقسامیں، اور یہ تھی آج کی کلاس۔ اب انشاءاللہ ملیں گے اگلی کلاس میں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔